جی ناظرین، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک عنوان کو، ایک مضمون کو لے کر چلتے ہیں اور جو پاسٹر صاحبان ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے ساتھ اسے شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر بشپ ایمینول صاحب موجود ہوں گے اور میں تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں ان سے، اور ان کے ساتھ ہم مل کر ایک خاص ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ہے بائبل اور ہم۔ کیونکہ بائبل کلام مقدس ہے، ہم اسے ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اور بائبل کیا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہوں گے اور ہم ان سے مل کر شیئر کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو میں آپ کو جلد ملواتی ہوں اپنے مہمان سے، اپنے گیسٹ سے، جو ہر منگل کے روز ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ جی ناظرین، بشپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشپ صاحب، ہم آپ کو یسوع سنگ سویرا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ ہم نہایت دل سے شکر گزار ہیں اور امید ہے کہ آپ کی رہنمائی میں ہم سب اور باقی تمام ویورز بہت ساری برکات حاصل کریں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے۔ میں بھی شکر گزار ہوں کہ بی ٹی ایل ٹی وی نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ صبح کا آغاز کر سکوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ شروع کرتا ہوں یسوع المسیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میں اس بات کے لیے نہایت خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے کہ صبح سویرے لوگوں کے ساتھ خدا ان کا کلام شیئر کریں اور لوگوں کو اس بات کے لیے ایک تازگی دیں کہ وہ خدا ان کے کلام کو سامنے رکھیں۔ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم صبح کا آغاز ہی خداوند کے ساتھ کرتے ہیں تو بس مشکلات تو پھر نظر ہی نہیں آتی نا۔ تو بڑا اچھا لگا جو آپ نے یہ ٹاپک رکھا ہے ہاں جی، کہ بائبل اور ہم، ہم، ہاں جی۔ یہ کیسے آپ کو خیال آ گیا؟ ہاں، یہ تو میرا انٹرویو ہو گیا لگتا ہے مجھے۔ آ، یہ خیالات ہمارے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو خداوند کی طرف سے خیالات آتے ہیں ذہن میں کہ یہ بات ہونی چاہیے، شاید اس کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ ایک عرصے سے ہم لوگ بائبل مقدس پڑھ رہے ہیں، اس میں سے چند آیات پر بڑا ہم فوکس بھی کرتے ہیں، بڑا ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنی ضرورت اور اپنی منشا کے مطابق بھی کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اور بائبل ہے کہاں؟ کیا ہم بائبل کے یہ بڑا مطابق گہرا اپنی سوال زندگی ہے، یہ گزار رہے ہیں؟ بڑی ہاں جی، ڈیپ آپ نے چیز نکالی ہے کہ تھینک یو، بائبل بہت شکریہ۔ اور ہم، ہاں جی بالکل، کہ اور ہم یہ کہاں پہ ہیں اور بائبل کہاں پہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ کئی دفعہ تو بائبل جو ہے وہ کبرڈس کے اوپر یا شیلف میں کہیں پڑی ہوتی ہے، تو ہم ہیں، اصل میں بائبل ہے، بائبل میں ایک لیکن ہم بڑا کہاں ہے؟ خوبصورت ایک حوالہ ہاں جی، ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے ہاں جی، کہ اگر ایک دن کوئی شخص آیا، بڑا وہ شرع کا عالم تھا ہوں، اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں توریت کو بڑا جانتا ہوں، ہوں، تو مسیح نے کہا کہ تو جو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ بالکل، وہی بات ہے کہ جو بائبل کہتی ہے، ہاں، کیا ہم اس کو جانتے ہیں، ہاں، وہ کرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں؟ تو بالکل صحیح بات ہے۔ میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تھینک یو، بہت یہ بی شکریہ۔ ٹی ایل بڑے اچھے پروگرام دے رہا ہے، ہاں جی، اور دوستو آپ ہمیشہ بی ٹی ایل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے کہ صبح سویرے خداوند کے کلام کو شیئر کیا جائے اور اسی سے دن کا آغاز کیا جائے۔ یہ تو برکت کی خاص بات ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ حوالہ آپ جو ہے یہ لوکا کی انجیل والا، اگر وہ پڑھیں تو زیادہ اچھا لگے گا، جی آیت میں شیئر کی جا سکتی ہے۔ بالکل میں دیکھتی ہوں۔ لوکا کی انجیل آپ نے کہا نا؟ ہاں جی، ہاں جی ٹھیک ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 26 آیت۔ 26ویں آیت، ہاں ہاں جی، جی۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، توریت میں
کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کیسی بات ہے آمین۔ یہ تو کہ سب کچھ ہی ہو گیا ہاں سر۔ سب کچھ پورا کچھ سب ہاں کچھ ہو گیا، سب کچھ ہے۔ پوری توریت جو ہے وہ، اور کہہ کون رہا ہے؟ یسوع مسیح۔ صحیح بات۔ اس کا مطلب ہے یہ پوری بائبل ہاں جی اس میں آ گئی ہے، بالکل بالکل۔ کیونکہ اگر ہم یسوع مسیح کی باتوں کو جانتے ہیں تو وہ واقعی بڑے استاد تھے، اور انہوں نے اپنے استاد ہونے کی بات کو ہاں یہ جی ظاہر کیا۔ ہاں یہ جو جی شخص آیا ہے یسوع کے پاس، ہاں جی یہ شرع کا عالم ہے۔ صحیح۔ شرع کا عالم جس کو کہہ لو کہ یہ بائبل ٹیچر ہے، ہوں اور بالکل۔ بائبل ٹیچر جو ہے وہ اکثر بڑے روب کے ساتھ، فخر کے ساتھ، نالج ہوتا ہے ان کے پاس۔ نالج کے ساتھ ہاں بات کرتے ہیں کہ جی میں نے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 بار بائبل پڑھی، کوئی کہتا ہے 10 بار، کوئی کہتا ہے میں نے 70 بار پڑھی ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی شخص تھا، صحیح۔ اور آگے اگر اس حوالے کو پڑھے تو لکھا ہے کہ وہ آزمانے کے لیے یسوع کو کہتا ہے، ہاں پوچھ رہا تھا۔ ہاں پوچھ رہا تھا۔ تو یسوع نے کہا کہ تو بائبل کو، اصل میں لفظ جو بائبل ہے نا، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے، ہے۔ لائبریری کو بائبل کہتے ہیں، عبرانی میں تناخ کہتے ہیں۔ اصل میں کہنا یہی چاہیے۔ یہ تو بائبل میں اصل یہ خاص سوچ ہے کہ صرف کتاب مقدس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے یہ نیدرلینڈ میں کرانت کہتے ہیں جس کا مطلب ہے خبر یا اخبار۔ تو بائبل جو ہے اس کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ، بیبلیوتیک جو ہے۔ تو جب وہ شخص آیا تو مسیح نے کہا کہ تو توریت کو پڑھتا ہے تو کیا کس طرح سے سمجھتا ہے، ہاں بالکل، کس طرح سے پڑھتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات ہے کہ کئی دفعہ ہم پڑھتے جاتے ہیں اور کس طرح سے پڑھتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں۔ رٹا لگاتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے فکر مندی ہے، میں ریئلی اس بات کے لیے بڑا خوش ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا۔ تھینک یو بشپ صاحب، آپ کے ان الفاظ سے ہمیں بڑی تقویت مل رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے ہماری۔ یہ حقیقت میں یہ جو ہاں آپ جی نے یہ ٹاپک رکھا ہے نا، ہاں یہ جی بڑا، اور یسوع کے سنگ سویرا، یسوع کے سنگ، ہاں جی ہم کس کے سنگ، کئی دفعہ تو سگریٹ کے سنگ سویرا ہوتا ہے نا، بالکل۔ اور کبھی کبھی گالیوں کے ساتھ سنگ موسٹلی سویرا ہوتا ہے۔ آج کل موبائل کے ساتھ ہوتا تو آج کل ہاں، رات بھی اسی طرح تو صبح بھی اسی طرح۔ ہاں جی۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سوری، میں موبائل کے خلاف کچھ نہیں بول رہی ہوں۔ جن کا موبائل کے ساتھ بھی سویرا ہوتا ہے وہ بائبل کو وہ ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں یا اپلوڈ کہتے ہیں، وہ اس کو کر سکتے ہیں، تو وہ بائبل تو وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے جنہوں نے پڑھنی ہے۔ ہاں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہے کہ وہ کس طرح سے، وہی بات جو مسیح نے کہا کہ کس طرح سے تو پڑھتا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں یہ بڑی اہم، دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، جیسے یسوع کے سنگ سویرا، اور اسی طرح سے کہ تو کس طرح سے پڑھتا ہے۔ بالکل۔ یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ ہم بائبل 70 بار بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا، اور انہی دنوں میں، آنے والے دنوں میں پھر دعا روزے میں بیٹھنے لگا ہوں 40 دن کے لیے۔ تو میری کوشش ہے کہ اسی ٹائم میں بائبل کو بھی کمپلیٹلی پڑھوں۔ تو میں نے اب تک 88 ٹائم، 88 دفعہ بائبل پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر وہ مجھ پہ بھی آتا ہے کہ تو کس طرح سے پڑھتا ہے، کیونکہ پڑھتے رہنا اگر اچھی بات ہے، لیکن اگر بہت سارا بندہ پڑھتا جائے طوطے کی طرح، تو اور عمل نہ ہو، سمجھے نہ۔ اور اسی بات میں مسیح خداوند نے کہا کہ آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں ذرا، کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، پہلی بات اپنے سارے دل سے، بالکل، اور پھر اپنی ساری جان۔ اب یہ دل جو ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ صحیح۔ اور پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ بیٹا اپنا دل مجھے دے دے، اور پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے میں تجھے گوشتین دل دوں گا، سنگین دل نکال دوں گا۔ تو یہاں پہ ہے اپنے سارے دل سے، اس کا مطلب ہے
کہ دل اگر بگڑ جائے، بائبل میں یہ بھی لکھا دل ہے میں نا اگر کوئی اور ہو، ہاں دل ہیلے باز ہے بہت، ہیلے باز اور لا علاج ہے، بالکل تو اس لیے سب پہلا لفظ جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تو اپنے سارے دل سے. بالکل اور یہی بات ہے کہ اگر ہم صرف دل پڑھ لیں کہ دل ہے کیا، تو پڑھتا ہے کس طرح سے پڑھتا ہے. دل اگر کسی کا بند ہو جائے ہم، تو سب کچھ ختم ہو گیا. ہم، تو دل صبح سویرے یسوع کے ساتھ اس بات کو اگر ہم جان جائیں کہ جو دل ہے وہ لگ جائے اس کے ساتھ، تو سمجھ لو صحیح سویرا ہو جاتا ہے. کیا بات، لو لگا دیں گے ہم، اگر دل لگ گیا تو ہماری لو لگ گئی. لگ گئی. ہاں تو بشپ صاحب ایک گیت سنتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے ضرور. جی ناظرین ایک گیت سنتے ہیں پھر آتے ہیں واپس. جی ناظرین ویلکم بیک. اور بشپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے، آپ سن رہے ہوں گے. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں پھر سے بتا دوں کہ ہمارا ٹاپک ہے بائبل اور ہم، اور اس بات پر ہم غور کر رہے ہیں. اور ہم نے آیت پڑھی لوکا کی انجیل میں سے 10 باب اس کی 26 آیت. اس نے اس سے کہا تورات میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ہاں جی بشپ صاحب یہ بات ہو دیکھو رہی تھی. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ہاں جی یہ وقفے سے پہلے ہاں جی کہ جب دل کی بات ہے ہم، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پورا دل ملے. ہاں ہاں اور خدا بھی کہتا ہے کہ تو اپنا دل اے بیٹے تو اپنا دل مجھے دے دے. ہم، اور یہ دل جو ہے اس کی اہمیت کو پڑھنے سے نہیں پتہ چلتا. اس کے اندر جائیں، اس کا مشاہدہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کے کتنے حصے ہیں، اس کی کتنی آرٹریز ہیں اور ان آرٹریز کا کیا فنکشن ہے پوری باڈی میں. صحیح بات. اور جیسے جیسے ہم اس کے فنکشن کو دیکھتے ہیں تو جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، سنا جو مجھے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ایک DC-10 جہاز کی طرح پاور ہے. کیا بات. یہ جو بیٹ ہے نا اس کی ہم، ہمیں تو نارمل سا لگتا ہے، اس کی اتنی پاور ہے. اسی وجہ سے بریک بریک جو ہمارے نسیں ہیں ان تک خون پہنچاتا ہے. اگر اس کی پاور کم ہوگی تو وہاں تک نہیں پہنچے گا. تو کہا گیا ہے کہ تو اس پاور سے اپنے خدا سے محبت رکھ. بشپ صاحب میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں، کئی دفعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ کئی لوگ 100 سال جیتے ہیں، کئی لوگ 80 سال جیتے ہیں، 70، اور یہ مسلسل چل رہا ہے دل ہمارا. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہیں تب سے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا پہلے ہے. سب سے پہلے سب اس سے کا پہلے فنکشن جو یہ شروع ہو جاتا ہے. تو آخر تک جب تک ہماری زندگی ہے اس کا دھڑکنا بند نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھ رکتے ہیں، ہم سوتے ہیں، سب کچھ، ہمارا دماغ بھی سکون پاتا ہے، لیکن دل ہمارا مسلسل کام کرتا رہتا اصل میں مسیح خداوند کریٹر ہے نا، ہے. بالکل اور انہوں نے یہی لفظ سب سے پہلے استعمال پہلے کیا رکھا ہے. کہ تو اپنے دل سے، جس کا مطلب ہے کہ جیسے تیرا وہ بے ترتیب مادہ جو داؤد کہتا ہے کہ جیسے بے ترتیب مادہ کو تو نے ترتیب دیا اور اس میں دل رکھ دیا اور وہ دل بیٹ کرتا ہے اور اس بیٹ کی اتنی پاور ہے کہ DC-10 جہاز کی جو اتنا ٹنوں ہزاروں ٹن وہ اٹھا کے لے جاتا کیا ہے. بات. تو وہ ہمارے بال سے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اگر ایک جگہ پہ بھی اس کی سپلائی ٹھیک نہ ہو تو ناخن ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے مسیح خداوند کیونکہ کریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے دل سے.
اور سارے جب سے دل کا جو سارے کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہے صحیح جب سے شروع ہوا ہے. اور ٹھیک ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جو کچھ ماں کہتی ہے وہ بچہ فیل کرتا ہے. یہودیوں کا آپ فلسفہ دیکھو بائبل کے روح سے، تو بائبل میں لکھا ہے قضات کی کتاب میں کہ جب کوئی نذیر پیدا ہونے لگتا ہے، کوئی بچہ، نذیر اس کو کہتے ہیں کہ نذیر ہوتے نہیں، نذیر تھرائے جاتے ہیں. نذیر لفظ جو ہے وہ اصل میں نکلا ہے نظر سے، کہ یہ میں نے بچہ نظر کر دیا، نظر کا نذیر ہے. اور جب نذیر کہا گیا تو فوراً ہی لکھا گیا اس کی ماں جو کچھ بھی انگور کی بیل میں لگتا ہے جڑ سے پتے تک صحیح وہ استعمال نہ کرے. مثلاً اس کا انگور، اس کا پتے سے بھی پتہ کچھ خاص کھانا پتے میں، انگور کے پتے میں بنتا ہے. چاول کچھ نہ کچھ مسالے وغیرہ ڈال کے اس کے اوپر پھر وہ دھاگا لپیٹتے ہیں اور پھر وہ اس کو یہ مراکش میں اور افریقہ میں لوگ اس کے پتے میں، کیونکہ پتے کی تاثیر اس کھانے میں آتی. لیکن کیوں منع کرتے؟ کیونکہ اس کے اندر وہ نظر کیا گیا ہے. تو اچھا انگور کی بیل جڑ سے لے کے پتے تک تو اس کے اندر ایک سرور ہے، اس کے اندر ایک وجد ہے، اچھا اس کے اندر ایک خاص اس کی اپنی بات ہے. اچھا تو خدا کہتا ہے جب یہ میرا نذیر ہے، مجھے نظر کیا گیا ہے، اس کے ہر عمل میں صرف میرا سرور ہو. اور کہا گیا اس کی ماں بھی کچھ نہ، ماں کوئی نشاور چیز نہ یوز کرے. وہ میں نہیں یوز کر سکتی، وہ کچھ بھی جو بھی نشے والی چیز ہے وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اس کے جو پیٹ میں ہے وہ میرا نذیر ہے. صحیح. کیونکہ اس کا دل جو ہے سارے دل سے، جس کا دل بنانے والی، دل کو سنبھالنے والی، دل دینے والی، تو وہ ایک سسٹم، وہ جگہ جو ہے وہ تو ماں سے ہے نا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے سارے دل سے، جس کا مطلب ہے تیرا پورا دل مجھ میں، جیسے زبور 37 میں لکھا ہے بالکل کہ تو خداوند میں مسرور رہ. مسرور ہے بالکل. تو یہ کوئی یہ جو مسیح خداوند نے بات کہی اس لیڈر کو جو کہتا ہے کہ میں شرع کا عالم ہوں اور میں استاد ہوں، تو اس کو کہا گیا کہ تو کس طرح سے پڑھتا ہے، کس طرح سے پڑھتا ہے. اور جب دل کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو دنیاوی محبت میں اگر ہم دیکھیں نا، تو جب دنیاوی محبت ہوتی ہے کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے، تو وہ پوری طور پر ان کا دل جو ہے وہ وہیں پہ دیکھیں جی یہ جو دھڑک رہا ہوتا ہے، یا وہیں پہ سارا کچھ ان کا خیال سب کچھ جو سارے دل کی بات ہے نا، یہی ہے. یہ تو ہم اس پہ بڑے پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ جب دل کی بات ہے تو دل جب سوچے یار پیسے میں سارے ہی خرچتا جا رہا ہوں اس لڑکی پہ، تو سارا دل نہیں ہے. چاہے میں عبادت کر رہا ہوں تو میں نے تو یہی ٹائم میں تو کر سکتا تھا اوور ٹائم، تو سارا دل نہیں ہے. میرا تو اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے ٹی وی پہ، آج کل تو بڑا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو بعد میں ڈرامے کے بعد عبادت کر لیں گے. یہ سارا دل نہیں ہے. صحیح بات. اور ہاں بچہ کھیل رہا ہے باپ کے ساتھ، تو ہاں اچھا یار میں دعا کر لوں، تو بچہ کہہ رہا نہیں پاپا میں کھیل رہا ہوں، تو یہ سارا دل نہیں ہے. کیونکہ دل ڈوائڈ، یہ بچے کے پیار کی وجہ سے ابراہیم کو کہا گیا، بالکل آزمائش میں ابراہیم کو کہا گیا کہ ابراہیم میں بھی یہی تو کیا مجھے پیار کرتا ہے سارے دل سے؟ اس نے کہا ہاں خداوند کرتا ہوں. تو اس نے کہا یہ جو تو بچے کے ساتھ اتنی لاڈیاں کر رہا ہے نا، اب یہی بچہ میرے لیے قربان کر دے. ہمارے گھروں میں جو بلیسنگ کم ہے اس کی وجہ ہے کہ خدا چاہتا ہے، کئی دفعہ کئی لوگوں سے ان کے بچے چھن گئے، انہوں نے اپنے سارے دل سے اپنے اس بچے پر توجہ دے دی اور خدا نے وہ بچہ ہی لے لیا. کئیوں کا جاب ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے خدا کو دوسرا تیسرا درجہ دیا اور سارے دل سے جاب پر لگ گئے، جاب ختم ہو گیا. کئیوں کی بیویاں جاتی رہی، انہوں نے اپنی بیوی کو ہی اپنا رب و بھگوان بنا لیا. پہلا نمبر ہے خدا. یہ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کتنا خوبصورت یہ ٹاپک دیا ہے، بائبل اور ہم تو اپنی فیملی کے ساتھ ہیں.
ہم تو اپنے بزنس کے ساتھ ہیں، صحیح ہم بات، تو اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. تو بائبل کہاں ہے؟ بائبل کا تو ایک ہی لفظ ابھی آپ نے اس آیت میں، یہ کون سا حوالہ ہے؟ لوکا 10 باب اس کی لوکا 10واں 26 باب ہے، اور اس کی 26 ہے، 26ویں آیت کا صرف پہلا ہے حرف، ہاں پہلا ہے، صحیح، پہلا لفظ ہے ہاں جی، دل. صحیح بات تو ہے، کس طرح سے پڑھتا ہے؟ جس کا مطلب ہے کریٹر خداوند سوال کرتا ہے آپ سے، مجھ سے، تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ کیا صرف ورد کے طور پہ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو ورد کے طور پہ بھی پڑھتے پڑھتے ہیں، ہیں، فرض رٹا پورا لگاتے ہیں، فرضی طور پہ بھی پڑھتے ہیں، بالکل، اور پھر لوگوں کو چلے کے طور پہ بھی کہتے ہیں اس کو اتنی بار پڑھ لو، 23 زبور اتنی بار پڑھ لو. خدا خدا ہے. خدا کوئی ایسی اسپرٹ نہیں ہے جس کو آپ قائل کر لو گے یا باندھ لو گے، او اتنا کر کے تو کہہ دیا ہاں اب وہ قابو آ گیا. یہ تو اس کا کلام ہے، اس نے تو خود دیا ہے. آپ اس کو زبانی یاد کر لو، جو کچھ بھی کر لو، وہ خدا کبھی قائل نہیں ہوتا. بالکل صحیح، خدا قائل ہوتا ہے جب ہم دل سے کریں، سارے دل سے، جس کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی. بالکل صحیح. تو بشپ صاحب ایک اور گیت سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. ہاں جی ناظرین ٹھیک ہے. آئیے ایک گیت سنتے ہیں. جی ناظرین، گیت آپ نے اور ہم نے سنا. خداوند کا شکر ہو کہ ہمیں یہ سہولت موجود ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو گیتوں کی صورت میں سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. بشپ صاحب، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑی تھوڑی بریک لے کر ہم ایک گیت بھی سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. اب اس آیت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو کیا اگلے پروگرام میں ہم پھر اسی آیت کے حوالے سے بات کر سکتے اصل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری بائبل کا ہاں جی، یہ آیت نچوڑ ہے. بالکل، اسی لیے مسیح خداوند نے برابر اسی آیت کو اس شرع کے عالم، اگر کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا تو یہ کار، جیسے متی کی انجیل 25ویں باب میں لکھا ہے کہ پانی پینے کے بارے میں، دوسرا بہت ساری باتیں ہیں. ہاں جی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو استاد ہیں. نیکودیمس نے کہا نا کہ تو بڑا استاد ہے. صحیح، یہ طنزی بات نہیں ہے کہ کہہ دیتے ہیں نا کہ تو بڑا استاد ہے، یہ نہیں، یہ ہے کہ تو استادوں کا استاد ہے. اب ادھر یہودیوں کا شرع کا عالم ہے. نہیں لیکن ایک طرف اس نے طنز بھی کیا یوں کہ وہ آزمائش میں ڈالنا ہاں چاہتا لکھا تھا، صاف طور پہ کہ وہ ہاں، مسیح کی آزمائش کرنا چاہ رہا تھا کہ کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں یہ، اور تو بھی شاید سمجھتا ہو تو مجھے یہ ذرا ہاں بتا. یہ بتا. ہاں، تو اس لیے یہ جو آپ نے آج میرے ساتھ یہ جو آپ کا پہلا پروگرام ہے، ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے مجھے بھی ایک طرح سا کہ اچھا جی آپ وہ کیا کہتے ہیں بڑا بنا پھرتا ہے. نہیں تو نہیں، اس ہم میں سب بھی آ جاتی ہے بات کہ ذرا. نہیں، تو دوستو یہ باتیں جو ہے نا یہ ہمیں کبھی کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ ہم جو بڑے بنے پھرتے ہیں نا، کیا ہم اس کو بات کو سمجھتے ہیں؟ یسوع کو اس نے کہا کہ بڑا بنا پھرتا ہے، اور اب یسوع بھی ایک کامل انسان ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ تو بڑا بنا پھرتا ہے، تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے؟ یسوع نے اس کی، میں نہیں کہتا کہ آزمائش کی، یسوع تو سب کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو حی القیوم ہے، وہ تو الفا اومیگا ہے. اس جیسا کوئی خدا نہیں ہے. اس کے حضور لاکھوں فرشتے صبح سویرے اٹھتے ہیں، قدوس قدوس پکارتے ہیں، اس کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے. ہم یسوع کے ساتھ جب سویرا کرتے ہیں، میرا دل خوف سے اور اس ڈر سے کانپتا ہے کہ میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں صبح سویرے جو ہمارا دن بہتر کر دیتا ہے. اب اسی کو وہ چھیڑ رہا ہے کہ کیا کروں میں، کیا کروں؟ تو اس نے کہا اچھا تو نے پڑھا نہیں ہے، مجھے پوچھ رہا ہے کہ کیا کروں؟ تو کہتا ہے کہ میں شرع کا عالم ہوں،
میں تو مشنا کو جانتا ہوں، تالمود کو جانتا ہوں اور مدراش کو جانتا ہوں، میں ہنوک کی کتاب کو جانتا ہوں، جوبلی کی کتاب کو جانتا ہوں، سب کو جانتا ہوں، پر اس کو تو کس طرح سے پڑھتا ہے؟ صحیح. تو اس نے جب یہ کہا کہ اس طرح پڑھتا ہوں، مسیح نے پہلی بات جو کہہ دی کہ اپنے سارے دل سے محبت رکھ. تو بشپ صاحب مجھے امید ہے کہ اگلے پروگرام میں آپ کا ساتھ رہے گا، اور ناظرین ہم سب مل کر نیکسٹ ٹیوزڈے یعنی اگلے ہفتے کے منگل کے روز ہم پھر بشپ صاحب کے ساتھ اسی ٹاپک کو لے کر سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے کلام میں. اب تک اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ہم نہایت شکر گزار ہیں بشپ صاحب آپ کے اور آپ کے اس وقت کے لیے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے. ناظرین امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنی تمام فکریں خداوند یسوع مسیح پر ڈال کر آپ اپنے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. آج کا پورا دن اسی پیار اور محبت کے ساتھ گزاریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. خوش رہیں، شاد رہیں اور مسیح میں ہمیشہ بڑھتے رہیں. دوستو اپنا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. جے مسیح کی. ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ضرور اپنی رائے سے ہمیں نوازتے رہیے. بہت شکریہ.